بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله جی تو ریاض الصالحین کا سلسلہ کافی عرصے سے رکا ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں واپس۔ تو 76 حدیث اس کی ہم نے کر لی ہیں، تو حدیث نمبر 77 پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ سو حدیث بھی آسان ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدت الطیر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ذرا ہم اس کا اعراب دیکھتے ہیں۔ جی تو مجھے بتائیے، زبیدہ تو فعل، قالا کون سا فعل ہے؟ شور ہے۔ عروج خان، قالا کون سا فعل ہے؟ ماضی فعل ہے سر۔ ویری گڈ۔ روٹ لیٹر کیا ہے؟ کاف واو لام۔ باب کون سا ہے؟ باب نون۔ ٹھیک ہے۔ اس کا فاعل کیا ہے؟ فاعل ہوا۔ ضمیر مستتر ہوا۔ گڈ۔ کدھر لوٹ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی جو طرف۔ جملہ تھا نا ان النبی، اس میں ان نبی کی جی طرف لوٹ رہا ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا۔ اوکے گڈ، ماشاء جی اللہ۔ نازیہ مجھے یہ بتائیے، یدخل کون سا فعل ہے؟ کہکشاں، یدخل کون سا فعل ہے؟ سر یہ فعل مضارع ہے۔ روٹ لیٹر کیا ہے؟ دال خوا لام، دخلا۔ ویری گڈ۔ دخل یدخل باب نون سے آتا ہے۔ تو قالا کا مطلب کیا ہے؟ کیا معنی ہے قالا، عروج خان؟ قالا کا معنی ہے کہا انہوں نے۔ انہوں نے کہا۔ کہکشاں خاتون، جی سر۔ یدخلو کا فائل کہاں پر ہے؟ سر یہ اقوامن ہے۔ ویری گڈ، اقوام فائل ہے۔ سارا خان، الجنت منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول بن رہا ہے۔ گڈ، آواز تھوڑی سی بلند کریں۔ مفعول بن رہا ہے۔ مفعول بن رہا ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا کہکشاں خاتون؟ قالا یدخل الجنت اقوام۔ انہوں نے کہا اقوامن، قومن کی جمع ہے سر یہ، وہ سب قوم جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ سب کس چیز کا ترجمہ کیا آپ نے؟ وہ سر اقوامن، سوری، قومیں سر، ہاں بہت جی، ساری قوم نکرہ آ رہا ہے نا، کچھ قومیں، جنت میں، کچھ قومیں۔ اچھا کچھ سر، قومیں جی جنت میں داخل ہوں گی۔ داخل ہوں گے۔ ٹھیک جی ہے، سر۔ کچھ قومیں جنت میں داخل ہوں گی۔ تو آگے جو بات آ رہی ہے، افئدتہم مثل افئدت الطیر۔ سارا خان، یہ کون سا جملہ ہے، اسمیہ یا فعلیہ؟ سر جملہ اسمیہ۔ اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس جملے میں کس کا کیا مقام ہے؟ سر یہ اس کی صفت بن رہی ہے، کس کی؟ اقوام کی۔ گڈ، یہ اقوام کی صفت بن رہی ہے، تو اس کا مطلب اقوام یہاں پر موصوف بھی ہے، فاعل بھی ہے اور موصوف بھی ہے، جملہ آگے صفت ہے۔ مجھے بتائیے آمنہ عبداللہ، اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں مبتدا کون سا ہے؟ سر افئدتہم کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ گڈ، مرکب اضافی ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے۔ گڈ، ماشاءاللہ۔ علینا اظہر، جی سر۔ اس کی خبر کیا ہے؟ سر یہ مثلو افئدت طیری۔ کون سا مرکب ہے یہ؟ سر مثلو افئدتی مرکب اضافی ہے۔ سوری سر، مثلو افئدت طیری پورا مرکب اضافی ہے۔ پورا مرکب جی اضافی ہے، پورا سر۔ مرکب اضافی ہے۔ اوکے، افئدتن فؤادن کی جمع ہے، دل کہتے ہیں، کیا ترجمہ بنے گا کہکشاں؟ افئدتہم مثل افئدت الطیر۔ جی سر۔ سر طیری مطلب پرندے۔ پرندے۔ تم سب کے دل پرندوں دل کے سے ہیں، دل کے جیسے ہیں۔ افئدتہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سر تم ان سب کے دل۔ ان سب کے دل۔
مثل افئدۃ الطیر، پرندوں کے دلوں جیسے ہیں، کی مانند ہے، کی مثال ہیں. اوکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ لوگ داخل ہوں گے، کچھ قومیں داخل ہوں گی، کچھ گروہ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل جیسے ہوں گے، جن کے دل پرندوں کے دل کے جیسے ہوں گے. پرندوں کے دل جیسے ہوں گے. اوکے، آسان حدیث تھی الحمدللہ. افئدتہم میں ہم ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے آمینہ عبداللہ؟ دل صحیح ہے، قوم کی طرف، اقوام کی طرف. اقوام. اقوام کی طرف جو اس میں ہم وہی بولیں گے، اقوام کی طرف. ہم کیوں لوٹ رہی ہے؟ کلیکٹیو ناؤن ہے، جمع کا صیغہ ہے. اوکے الحمدللہ، آپ لوگوں نے اچھا پہچانا، مختصر حدیث تھی. سو یہ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 77 ہے جو توکل کے باب میں سے ہے، اور اس میں حدیث کا واضح اور سادہ پیغام یہی ہے. خیر دو اس کی رائے لی گئی ہیں. بعض نے اکثر نے اس کی رائے یہ لی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی صفت بیان کی گئی ہے جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں ہر لحاظ سے. یعنی یہاں پر ایک پرندے کی مثال دی گئی ہے. یعنی صبح جب پرندہ رات گزارتا ہے اور صبح جب وہ اٹھتا ہے اور صبح جب وہ نکلتا ہے تو وہ خالی پیٹ ہوتا ہے، کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے. وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا نہیں رہتا، وہ اپنے گھونسلے میں نہیں بیٹھا رہتا کہ مجھے آ کر کوئی کھلا کر جائے گا، بلکہ وہ خود کوشش کرتا ہے، لیکن یہ وہ سبب اپناتا ہے، لیکن بھروسہ وہ اللہ پر کرتا ہے کہ اس کو رزق مل جائے گا. اور وہ شام کو جب لوٹتا ہے اپنے گھونسلے کے اندر تو وہ خالی پیٹ نہیں لوٹتا، وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی لوٹتا ہے. تو کوئی آدمی بیٹھا رہے اور کوئی ہاتھ پیر نہ مارے اور وہ یہ کہے جی میرا تو رزق نہیں مل رہا، مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، تو بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اسپیشلی آج کل جو اگر حالات دیکھیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس میرا کام سی وی ڈال دینا ہے اور یہ سبب ہو گیا، تو وہ فزیکل کام کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے کہ چلو سی وی تو جب ایکسیپٹ ہوگی سو ہوگی، یعنی مجھے فزیکلی کچھ کرنا پڑے تو میں کروں گا. آج کل تھوڑا معاملہ خراب ہو گیا کہ کوئی پی ایچ ڈی کر لے یا کوئی ڈاکٹری کر لے یا کچھ بھی بڑا کچھ کورس کر لے تو اب وہ ہاتھ سے کام کرنے کو معیوب سمجھتا ہے، تو وہ بس سی وی جمع کرانے پر ہی اکتفا کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس اس نے کام کر لیا اور یہ اس کے اسباب میں سے ہے. یعنی ایٹ لیسٹ اسے جو اس سے ہو سکتا ہے، جو اس کی استطاعت میں جو کام وہ کر سکتا ہے اس کو اس سے ابتدا کر دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ راہیں کھولنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ معاملات کو طے کر دینے والا ہے، رزق جو ہے وہ مل کر رہے گا. میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی ایک بڑی اچھی سی مثال ہے اس میں. لڑکے نے MBA کیا کہ کیا کیا، تو جاب نہیں ملی اور اس میں تھوڑا تاخیر ہوئی تو اس نے انتظار نہیں کیا بیٹھ کر کہ مجھے جاب ملے گی تو میں جاب ہی کروں گا. اس نے گھر سے بریانی بنانی شروع کی، گاڑی کے ڈگی میں رکھی اور جا کر اس نے پارکنگ کے اندر وہ بریانی کے ڈبے بیچنے شروع کر دیے. یہ وہ لوگ ہیں افئدتہم مثل افئدۃ الطیر، پرندوں کے دل جیسے. اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اپنے سٹیپ اٹھانے والے ہیں، رزق دینے والے ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. یہ بالکل اللہ پر بھروسہ کرنے والے. سو اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو توکل، جن کے دل جو ہیں وہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں اللہ پر. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلوں کی خبر دی ہے. اور جنہوں نے اس کی دوسری مثال لی ہے انہوں نے اس کی دوسری اگر کسی شیخ نے اس کی توجیہ پیش کی ہے تو وہ انہوں نے نرم دلی لی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں، یعنی وہ خون خوار دل نہیں ہوتے ہیں، وہ ذرا نرم دل ہوتے ہیں باقی جانوروں کے نسبت. تو اس لیے انہوں نے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد نرم دل لوگ ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توکل کرنے والوں میں شامل فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.